آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے 1947 سے 2019 تک جموں کشمیر کے پولیٹیکل سیاست کے بارے میں۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں قبائلیوں کے حملے کے بعد 26 اکتوبر 1947 میں الحاق کے کاغذات پر دستخط ہوا۔ ڈاکومنٹس یعنی کاغذات پر سائن ہونے کے بعد مارچ کے مہینے 1948 میں مہاراجہ ہری سنگھ کے حکومت کے درمیانی عرصے میں شیخ عبداللہ کو جموں کشمیر کا پرائم منسٹر وزیر اعظم بنایا گیا۔ شیخ عبداللہ جموں کشمیر کا پرائم منسٹر وزیر اعظم بننے کے بعد ہندوستان کے اسمبلی میں جموں کشمیر کے دفاع کے لیے آرٹیکل 306 کو تیار کیا گیا۔ 1951 سے پہلے جموں کشمیر میں ایک الیکشن ہوا اینڈ اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس نے تمام کے تمام سیٹس جیتے۔ پھر 1951 اکتوبر کے مہینے میں اسمبلی اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ جموں کشمیر کے لیے اپنا ایک نیا کانسٹیٹیوشن آئین ہونا چاہیے۔ پھر 24 جولائی 1952 میں شیخ عبداللہ نے جواہر لال نہرو کے ساتھ دہلی معاہدے کے نام سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ جموں کشمیر کو سپریٹ فلیگ یعنی الگ جھنڈا ملے گا اینڈ کشمیری قومی زبان کشمیری لینگویج کو انڈیا کے رجسٹرڈ لینگویجز میں شامل کیا جائے گا، جو کہ کشمیری لینگویج انڈین کرنسی میں 15 رجسٹرڈ لینگویجز میں شامل ہے۔ بٹ اس کے علاوہ دہلی معاہدے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ جموں کشمیر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آئین ہند کو تسلیم کرے گا اینڈ اس معاہدے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کا پرائم منسٹر وزیر اعظم ہندوستان کے وزیر اعظم پرائم منسٹر کے زیر انتظام میں کام کرے گا۔ پھر 1953 میں شیخ عبداللہ کو گرفتار ہونا پڑا، وہ اس لیے کہ شیخ عبداللہ نے آرٹیکل 370 کو پرماننٹ بنانے کی کوشش کی تھی اور ہندوستان سے جموں کشمیر کو الگ ریاست کا مطالبہ کرنا شروع کیا تھا۔ 1953 میں شیخ عبداللہ کے گرفتاری کے بعد بخشی غلام محمد کو جموں کشمیر کا پرائم منسٹر وزیر اعظم بنایا گیا اینڈ 24 جولائی 1952 میں جو دہلی معاہدہ ہوا تھا، اب 14 مئی 1954 میں دہلی معاہدے کو جموں کشمیر میں نافذ کرنے کے لیے صدارتی نامہ پاس کیا گیا، جس میں اسمبلی قرارداد سے بھی رائے لی گئی اور جموں کشمیر میں دہلی معاہدے کو نافذ کرنے کی منظوری ملی۔ اب جموں کشمیر میں 17 نومبر 1956 میں جموں کشمیر میں ایک نیا آئین اپنایا گیا اور 26 جنوری 1957 میں نافذ ہوا اینڈ دین بخشی غلام محمد جو جموں کشمیر کے پرائم منسٹر وزیر اعظم تھے، وہ اپنی حکومت کے لاسٹ سٹیج پر تھے اور انہوں نے اپنی حکومت کو 4 سال کے بعد خود ہی ڈیزالو کیا اور اسمبلی الیکشنز کے طرف گئے۔ اسمبلی الیکشنز میں نیشنل کانفرنس نے 75 سیٹس میں سے 68 سیٹس لیے۔ کشمیر میں کبھی ایک ہی مصیبت نہیں تھا، یہاں تو تب تک 1956 سے 1957 تک، 1956 سے 1957 تک چائنا نے لداخ کے سائیڈ ریجن اکسائی چین سے سڑک بنائی۔ ایکچولی میں لداخ کے سائیڈ اکسائی چین کا ریجن جو ہے یہ کبھی کشمیر کا پارٹ ہوا کرتا تھا۔ اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کو 1962 میں پتہ چلا کہ ریجن اکسائی چین میں چائنا نے سڑک بنائی ہے، وہ بھی تب پتہ چلا تھا جب چائنا انڈیا کے درمیان 1962 میں سینو انڈین وار ہوا تھا۔ اس جنگ کے بعد لداخ کے سائیڈ ریجن اکسائی چین پر چائنا نے ہمیشہ اپنا قبضہ جمایا اینڈ آپ کے نالج کے لیے 1971 انڈیا پاکستان جنگ کے بعد شملہ معاہدے میں یہ طے ہوا کہ انڈیا پاکستان کو کشمیر کی LOC کو تسلیم کرنا چاہیے اور بارڈر پر امن کو قائم کرنا چاہیے۔ 1971 کے بعد دونوں ملکوں نے LOC کشمیر کو ایکسیپٹ کیا اور بارڈر پر ماحول کو سازگار اور شانت بنانے کی کوشش کی۔ دین 1964 میں انڈین گورنمنٹ نے آرٹیکل 356 اور آرٹیکل 357 کو ایکسٹینڈ کر کے جموں کشمیر میں پریزیڈنٹس رول صدارتی راج کو نافذ کیا۔ اب سمجھنا ذرا 1965 اپریل کے مہینے میں جموں کشمیر میں کیا ہوا۔ اب 1965 اپریل کے مہینے میں انڈین گورنمنٹ نے اس پریزیڈنٹ رول کو کنورٹ کیا جموں کشمیر میں گورنر رول میں، اور جو جموں کشمیر کا اپنا وزیر اعظم پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا اس پرائم منسٹر کو کنورٹ کیا وزیر اعلیٰ چیف منسٹر میں، یعنی اپریل 1965 کے بعد جموں کشمیر میں وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بننے لگا۔ اس سے پہلے جموں کشمیر کا اپنا پرائم منسٹر وزیر اعظم ہوا کرتا تھا۔ 1965 کے بعد جموں کشمیر کو انڈین اسٹیٹ کا درجہ ملا۔ بٹ 1964 میں اور ایک چیز ہوا، انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کو 1964 میں جیل سے رہا کیا۔ بٹ جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کو 1964 میں اس لیے جیل سے رہا کیا تاکہ انڈین گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھا سکے۔ بٹ شیخ عبداللہ کا نظریہ یہ تھا کہ کشمیر ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اگست کے مہینے 1965 میں کشمیر میں جبرالٹار کے نام سے ایک آپریشن کو شروع کیا۔ اس جبرالٹار آپریشن سے کشمیر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے
अब जम्मू कश्मीर में 1966 में गुलाम मोहम्मद सादिक की हुकूमत आ गई। गुलाम मोहम्मद सादिक ने इंडिया के साथ बड़ी तेजी से ताल्लुकात को बेहतर बनाया। बट यहाँ पर और एक चीज़ क्लियर हो जाए, मैंने आपको 1971 इंडिया पाकिस्तान के जंग के बारे में बताया था। इस जंग के बाद पाकिस्तान इंडिया ने कश्मीर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस जंग के बाद ये भी हुआ कि शेख अब्दुल्ला का नजरिया कमजोर पड़ा। शेख अब्दुल्ला का नजरिया यह था कि कश्मीर एक अलग रियासत बननी चाहिए। शेख अब्दुल्ला का नजरिया कमजोर होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने अलग रियासत का मुतालबा बंद किया। फिर 1975 में शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करके कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा तस्लीम किया, हिंदुस्तान का अटूट अंग मान लिया। 1975 के इस मुआहदे में शेख अब्दुल्ला ने यह सौदा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बरकरार रहना चाहिए और शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का वजीर आला चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। एंड देन शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आला चीफ मिनिस्टर बने और 1982 में इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। फिर 1987 की बात क्या ही करे। 1987 में जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह की धांधली की है, उस धांधली की आपको मिसाल जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। 1987 के इस इलेक्शन चोरी पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार ज़रूर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को चेकआउट करना। फिर आगे बात करें 2008 के बारे में। 2008 में कश्मीर अलहदगी की तारीख फिर से शुरू हुई। दिन 2016-2017 में सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से कश्मीरी लोग जख्मी और शहीद हो गए। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वीडियो के पहले हिस्से में बताया था कि 1948 के बाद जम्मू कश्मीर के दिफा के लिए आर्टिकल 306 को तैयार किया गया था, जो आर्टिकल 306 बाद में आर्टिकल 370 बन गया। और उसी 370 को इंडियन बीजेपी गवर्नमेंट के जरिए से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। 5 अगस्त 2019 को उस आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, जिस आर्टिकल 370 पर शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू के साथ 1975 में मुआहदा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बरकरार रहना चाहिए और शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनाया जाए। मुआहदे में ये सौदा हो के फिर शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का वजीर आला बना। लेकिन आखिरकार फिर से कश्मीरियों के साथ धोखा हुआ। वो धोखा कश्मीरी लीडरों ने किया, कश्मीरी हुक्मरानों ने किया। एंड जम्मू कश्मीर के लीडर्स के लिए ये शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के लीडर्स के आंखों के सामने 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के लीडर्स कुछ भी ना कर पाए। एंड अभी की बात करें 2024 की, ना हमारे पास आर्टिकल 370 है एंड ना हमारे पास अब रियासत है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। लेट्स एंड द वीडियो एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।